خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی۔ آج ہم لیسن اسٹڈی کا سبق نمبر 2 پڑھ رہے ہیں۔ مرکز کی انجیل کا مطالعہ میرے لیے بہت ہی بابرکت ہوا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کو اس سے کتنی برکت مل رہی ہے، لیکن مرکز کی انجیل بڑی اہم انجیل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کتاب کا مطالعہ، کسی بھی کتاب کا مطالعہ بائبل کی، مجھے کسی نہ کسی نقطۂ نظر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ میری روحانی زندگی کو پھر سے تعمیر کرنے کی کوشش میں مجھے لگتا ہے کہ میں خدا کے اور زیادہ روحانیت میں قریب آ جاتا ہوں۔ روحانی پہلو میرا بڑھ جاتا ہے۔ روحانیت کی اور زیادہ مثالیں آج ہم دیکھیں گے۔ مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب کی طرف پڑھتے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں، ہم خداوند سے دعا مانگتے ہیں۔ آسمان زمین کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، ایک بار پھر خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ آج تو نے اس قابل کیا کہ میں آج اس لیسن اسٹڈی کو خداوند تیرے لوگوں کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں۔ تو خداوند میری رہنمائی کرنا، میری زبان کا ذمہ لینا، اور پھر خداوند تو کسی بھی ایسے الفاظ کا مجھے استعمال کرنے سے روکنا جو دوسروں کے لیے باعث برکت ہو۔ میں بابرکت الفاظ ادا کروں۔ آج جتنے سننے والے ہیں انہیں تو خداوند روح القدس کا مسا دے، تو مجھے روح القدس دے، تاکہ آج کا پیغام سب کے لیے بہتر ہو سکے۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ جب ہم مرکز کی انجیل پڑھتے ہیں تو دوسرا سبق کیا کہتا ہے؟ یسوع کی خدمت کا ایک دن۔ آج ہم یسوع کے ساتھ ایک دن گزارنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے۔ معجزات پیشنگوئیوں کے ذریعے وہ ثابت کرتا ہے مرکز کہ یسوع مسیح اس دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کا چلا کیا۔ پھر ہم ہیکل کی طرف جاتے ہیں، یہاں پر بدرو گرفتہ شخص کو یسوع مسیح نے شفا دی۔ پھر یسوع مسیح نے پطرس کی ساس کو شفا دی، اور اس کے بعد بہت بڑی بھیڑ کو یسوع مسیح نے شفا دی۔ یسوع مسیح کے ساتھ ایک دن آپ کا کیسا گزرتا ہے، وہ آج جائزہ لیں گے۔ یسوع مسیح کے ساتھ زندگی کا ایک دن کیسا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے۔ اگر ہم پورا ہفتہ اس کے ساتھ رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ مرکز پہلے باب کے آخری حصے میں اس تجربے میں زندگی کی گزارنے میں مدد کرتا ہے۔ تو آئیے مرکز آج بائبل مقدس سے نکال لیں، اور پھر مرکز پہلا باب اور اس کی 16 سے 45 آیات پر ہم غور کریں گے۔ مرکز رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 16 سے 18 آیات ہم دیکھتے ہیں۔ مرکز کی انجیل اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اس پورے 3 مہینے میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ 16 سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ اور گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ وہ پھر فور جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع مسیح یہاں پر ماہی گیروں کے ایک گروہ کو دیکھتا ہے، پطرس اور اندریاس کو، کیونکہ وہ مکمل طور پر چاہتا ہے کہ وہ ان کی مکمل طور پر پیروی کرے۔ مصروف صحبت کے دن سے لطف اندوز ہونا، اور آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسم و رواج کیا ہے۔ خصوصی سرگرمیاں یسوع مسیح کی جو تھی، اب اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس نے شاگردوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو
आदमगीर बनाऊंगा। मरकस की अंजील जो है ना, ये बड़े इख्तिसार के साथ सारी चीज़ों को बयान करती है, बड़ी इसमें ज़्यादा तफसील नहीं दी गई। अगर हम दूसरी अंजील को ना देखें, वो हमारे पास ना होती, तो शायद हमारे लिए मरकस की अंजील को समझना बहुत बल्कि इंतहाई मुश्किल होता, क्योंकि हम इससे गलत भी नताइज निकाल सकते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पहला मौका था कि इन लोगों का यीशु मसीह से सामना हुआ था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पैराकार होने के नाते उन्हें अच्छी तरह इल्म था कि यीशु मसीह कौन है। उन्हें यूहन्ना से सुना था कि यीशु मसीह वो नजात दहिंदा है जो इस दुनिया में आने वाला था, और बनी इसराइल लोग काफ़ी अरसे से उसका इंतज़ार कर रहे थे। और लिखा है और उसके पीछे हो लिए। सबसे पहले इंद्रियास और यूहन्ना ने ऐसा किया, और फिर अपने दोनों भाइयों को यीशु के पास लाए। यूहन्ना पहला बाब और उसकी 35 से 44 आयत भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी हमें उसी तरह का सिनारियो मिलता है, लेकिन थोड़ा फ़र्क तरीके से। यूहन्ना पहला बाब उसकी 35 से 42 आयत, यहाँ पर लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो खुदा कम कर रहा है। वो दोनों शागिर्द उसके ये कहते सुनकर यीशु के पीछे बोल लिया। यीशु ने फिर कर और उन्हें पीछे आते देख कर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते? उन्होंने उससे कहा, ऐ रबी यानी ऐ उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लो। बस उनने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज़ के साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब है। उन दिनों दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा, तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तो कैफा यानी पतरस कहलाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि दोनों, जब मरकस की इंजील में लिखा गया है कि वो फिर और उसके पीछे हो लिए दोनों भाई मिले, यहाँ पर लिखा है कि वो उसने यहाँ पर पूरी स्टोरी बयान कर दी है कि किस तरह वो आए थे। हकीकत में क्या हम देखना चाहते हैं कि वो उसके पास आए थे कि उसके शागिर्द बने। यीशु मसीह ने जब उन्हें बुलाहट दी तो वो उसके पास चले आए। यीशु मसीह पतरस की कश्ती से मुनादी करता है, और फिर मुजज़ना तौर पर लातादाद मछलियाँ उसमें आ जाती हैं। मछलियों की तादाद से चारों भाइयों के जाल तकरीबन फट चुके थे। चारों भाई कौन से? यूहन्ना, याकूब, पतरस और इंद्रियास, ये दोनों अपने कसन थे। और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों ने ये मोजज़ात देखे। लूका रसूल की इंजील उसके पहले बाब में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लूका, अगर आपके पास इंजील है तो निकालिए लूका पहला बाब और उसकी 5 से 7 आयत। लिखा, यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के ज़माना में अबितिया के फरीक में जकरिया नाम एक शख्स था, और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी, और उसका नाम एलीशबा था। और वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम व कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। और उनकी औलाद ना थी, क्योंकि एलीशबा भांज थी और दोनों उम्र रसीद थे। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं कि ये उस यूहन्ना के बारे में बताया गया है जो बपतिस्मा देता था, जिसकी वजह से ये शागिर्द उसके शागिर्द थे। ये पहले यूहन्ना और इंद्रियास और पतरस, ये उसके शागिर्द थे।
لہٰذا جب انہوں نے اس کے بارے میں سنا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب یعقوب اور یوحنا جالوں کی مرمت کر رہے تھے، پطرس یسوع کے قدموں میں گر پڑا اور وہ اس سے کیا کہتا ہے، مجھ سے دور چلا جانا گناہگار۔ یعقوب اور یوحنا نے اپنے والد کو خاندانی کاروبار یعنی جالوں کی مرمت کرنا ان کا خاندانی کاروبار تھا، چھوڑ دیا، اور پطرس اور یوحنا نے اندریاس نے روحوں کے فاتح کے لیے اپنی روزی روٹی ترک۔ دو پہلو ہیں، ایک نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا، دوسرے نے اپنی روزی روٹی چھوڑ دی، کیونکہ ان کا سامنا کس سے تھا؟ جو روحوں کو فتح کرنے والا ہے۔ یسوع مسیح کی بلاہٹ کی فرمانبرداری سے ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں، اور ان کے ساتھ ساتھ پوری زندگیاں، پوری دنیا کی زندگیاں بھی تبدیل ہوئی ہیں۔ فلفور یہاں پر لکھا ہے۔ فلفور کا کیا مطلب ہے؟ اب جانتے ہیں کہ وہ ایک دم انہوں نے یسوع مسیح کے پیچھا کیا، امیڈیٹلی۔ شاید آپ سوچتے ہوں کہ ذمہ داری پوری نہیں کی، لیکن جب آپ یوحنا پہلا باب پڑھتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی فرق سٹوری لگتی ہے کہ کس طرح وہ ذمہ دار تھے۔ انہوں نے پہلے سنا تھا، پھر گھر میں بات چیت بھی ہوئی ہوگی، اور پھر اس وجہ سے انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا لیا۔ پھر ہم جب اگلی بات دیکھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سبت کے دن یسوع مسیح نے کیا کیا۔ مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 19 سے 21 آیات ہم پڑھیں گے۔ مرکز رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 19 سے 21 آیات۔ اور تھوڑی دور بڑھ کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو کشتی پر جالوں کی مرمت کرتے دیکھا۔ اس نے فلفور ان کو بلایا اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ یہ تو وہ بات تھی جو انہوں نے کیا۔ اب مرکز پہلا باب اور 21 آیت پڑھنے لگا۔ پھر وہ کفر نحوم میں داخل ہوا اور فلفور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ اناجیل واضح کرتی ہیں کہ سبت کے دن عبادت میں جانا یسوع مسیح کا معمول تھا۔ یہ کوئی لگ تھلگ بات نہیں تھی۔ ہمیں بار بار پتہ چلتا ہے کہ سبت کے دن یسوع مسیح عبادت کے لیے جاتے تھے۔ یسوع کی منادی پر لوگوں کا رد عمل کیسا تھا؟ دیکھیں، جب انہوں نے یہ دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ آپ جب لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کی تعلیم سے لوگ حیران ہیں؟ کیا آپ کو کلام مقدس میں خاص طور پر پادری صاحبان سے میں گزارش کرتا ہوں، کیا آپ کی تعلیم لوگوں کو قائل کرتی ہے؟ کیا آپ اختیار کے ساتھ تعلیم دیتے ہیں؟ تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہو، لیکن ہر کوئی خوش نہیں تھا یسوع مسیح کی تعلیم سے۔ لوگ حیران تھے کہ وہ فقیر فریسیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح، یعنی ایک اور طریقے سے تعلیم دیتا ہے۔ تو اس سے لازمی بات ہے کہ شیطان کو غصہ آیا، اور اس نے دشمن نے یسوع کے اثر کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کی منادی میں خلل ڈال دے۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ 23 آیت میں لکھا ہے، اور فلفور ان کی بات خانہ میں ایک شخص ملا جیسے ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ تو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تو خدا کا مقدس ہے۔ یہی یسوع مسیح دوسروں کو بتانا چاہتا تھا، لیکن یسوع مسیح نے اس کو چپ رہنے کا حکم دے دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یسوع مسیح نے سبت کا احترام کیا اور سبت کو منایا۔ آج کلیسیوں میں بہت سے کلیسیاں جو اتوار کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا بائبل مقدس کے مطابق ہے یہ؟ میرا ان سے سوال ہے کہ بائبل میں سے کوئی بھی حوالہ مجھے بتا دیں ایسا جو اتوار کی تعظیم کے متعلق ہو کہ اس دن عبادت کرنی ہے، سبت کو نہیں کرنی ہے۔ تو پھر
میں آپ کا غلام بن جاؤں گا۔ ایک فوری مداخلت نے لوگوں کو اس سے اور زیادہ متاثر کر دیا۔ 27 اور 28 آیت میں کیا لکھا ہے؟ 26 آیت پڑھوں گا۔ بس وہ ناپاک روح سے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے کی، یہ کیا ہے؟ یہ تو نئی تعلیم ہے، اور ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں۔ اور فی الفور ان کے شہر گلیل کو کی اس تمام معاہدے میں خبر پھیل گئی۔ کلیسیا کے اندر بدرو تھی، لوگ جانتے تھے، اور اس کہانی کو ہم 3 پہلوؤں سے نمایاں کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، کلیسیا میں بدرو تھی۔ کلیسیا میں کڑوے دانے موجود ہیں اور ہم انہیں پہچان نہیں سکتے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ بڑھتے ہیں، اور جب وہ ہمارے ساتھ بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ان سے کبھی بھی دور نہیں جانا، بلکہ انہیں قائل کرنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ وہ مسیح کو قبول کر لیں۔ دوسری بات، بدرو یسوع کو جانتی تھی اور وہ اس کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے راستہ تلاش کر رہی تھی۔ شاگرد اس وقت تک یسوع مسیح کو نہیں جانتے تھے، فرقی اور فریسی نہیں جانتے تھے، لیکن عجیب بات ہے کہ بدرو جانتی تھی۔ کیوں جانتی تھی؟ ان کو پتا تھا کہ یہ پیشن گوئیوں کے مطابق یہاں پیدا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یسوع مسیح پیشن گوئیوں کے مطابق پیدا ہوا ہے، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ شفا دے ہے، یہ لوگوں کو قائل کرے گا۔ وہ یسوع مسیح کے کاموں کو اچھی طرح جانتی تھی، لہٰذا اس نے اس کے اثر کو ظاہر کرنے کی انتہائی کوشش کی۔ دیکھیں، روح جانتی تھی کہ اس کی تعلیم سے بھی جانتی تھی، معجزات سے جانتی تھی، پیشن گوئیوں سے جانتی تھی، اور اس نے اس کو جھڑک دیا۔ تیسری بات جو ہے، یسوع نے اسے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ یہ کھل کر اپنے آپ کو مسیحا قرار دینے کا وقت نہیں تھا۔ ابھی یسوع مسیح اس کو نہیں بتانا، سب کو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ مسیح ہے، اس لیے انہوں نے اس کو بتایا۔ ایک اور چیز ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کسی بھی طرح ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ خدا کا کام جب آپ کرتے ہیں تو کسی بھی طرح شیطان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کتنی بھی بڑی سچائی ہو۔ شیطان کو استعمال نہیں کیا جاتا خدا کے کام میں، اور اسی لیے یسوع مسیح نے بھی اسے استعمال نہیں کیا۔ کلیسیا میں بدروہیں ہیں جو خدا کے کلام کے برعکس چل رہی ہیں، انہیں ہمیں پہچان نہیں ابھی، لیکن بہت جلد پہچان ہو جائے گی، اور پھر وہ یسوع کو جانتی ہے۔ کیا میں اور آپ یسوع کو جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو اسے جاننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے لوگوں کو شفا دی۔ مرکز پہلا باب اور اس کی 32 آیت میں لکھا ہے، شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروہیں تھی اس کے پاس لائے۔ عبادت خانہ میں عبادت کے اختتام پر یسوع اپنے 4 شاگرد جو ابھی تک اس کے بن چکے تھے انہیں لے کر پطرس کے گھر پہ گیا۔ کس لیے گیا؟ تاکہ تھوڑی دیر آرام کر سکے۔ یہ 29 آیت میں ہم اس کے بارے پڑھتے ہیں۔ اور فی الفور عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔ جب وہ کھانا تیار کر رہے تھے تو انہیں بتایا گیا کہ پطرس کی سانس کو بخار ہے، اور بخار اس وقت ایسا تھا کہ جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ شفا ملنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 30 آیت میں کیا لکھا ہے، شمعون کی سانس تپ میں پڑی تھی اور انہوں نے فی الفور اس کی خبر اسے دی۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کو بخار ہے، اور یسوع مسیح کو جب پتہ چلا تو اس نے کیا کیا، اس کو اسے شفا دی۔ 31 آیت، اس نے پاس جا کر اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور تب اس پر سے اتر گئی اور ان کی خدمت کرنے لگی۔ جب خدا ہمارے لیے کوئی اہم کام کرتا ہے
اس نے کیا کیا اس کے بعد اس نے خدمت کرنی شروع کر دی، خدمت کرنے لگی۔ جب آپ کے لیے خدا کوئی اہم کام کرتا ہے تو دوسروں کو اپنی برکات میں شامل کریں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی رہنمائی کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، انہیں مسیح کے پاس لائیں۔ کفر نے ان کے بہت سے گھروں میں بدروں کا شکنجہ تھا، لوگوں کو یہ گفتگو لوگ کر رہے تھے کہ کیا ہے، لیکن یسوع مسیح صحبت کے مقدس اوقات کے اختتام پر لکھا ہے جب سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو لوگ بہت سے بیماروں کو یسوع کے پاس لائے تاکہ وہ شفا پائے۔ کیوں بھائی؟ صحبت کے دن کیا تھا؟ شام کو سورج ڈوب گیا، یقیناً انہوں نے صحبت کی تعظیم کی، کیونکہ وہ شفا دینے والا جو تھا وہ صحبت کی تعظیم کرتا تھا۔ آئیے 32 سے شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں ان کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا، اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا، اور بہت سی بدروہوں کو نکالا اور بدروہوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ اسے پہچانتی تھی۔ کیا خوشی کی بات ہے! شمعون کے گھر میں تعریف، خدا کی تعریف اور کی حمد و ثنا کی آوازیں گونجنے لگی، اور نہ صرف شفا پانے والے تعریف کر رہے تھے بلکہ یسوع مسیح بھی بڑا خوش تھا، اس نے لوگوں کو شفا دیا۔ ایک تھکا دینے والے دن کے بعد، کافی رات کے بعد گزرنے کے بعد یسوع مسیح کو آرام کا موقع ملا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے دعا میں وقت گزارا۔ پہلا بات وہ اس کی 35 آیت میں لکھا، اور صبح دن نکلنے سے بہت پہلے اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ یسوع مسیح کا سبت کے بعد اتوار آتا ہے اور وہ یسوع مسیح کا اس کے شاگرد انتظار کر رہے تھے، اور اس نے وہ شہر میں منادی کرنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن یسوع مسیح کا منصوبہ مختلف تھا، لیکن اپنے قول سے بہت سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا تھا۔ آئیے ہم 35 ہے، اور صبح دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ دیکھیں، بہت پہلے دعا یسوع مسیح کی زندگی کا معمول تھا کہ وہ دعا کرے، اور کئی دفعہ تو یسوع مسیح پوری رات دعا میں صرف کر دیتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کا یسوع مسیح کا اپنا منصوبہ بڑا اہم تھا، اور وہ تنہائی میں دعا کرتے تھے۔ متی 6 باب میں لکھا ہے کہ دعا تنہائی میں کرو، جو پشیدگی میں تمہیں دیکھتا ہے تمہیں بتلا دے گا۔ تو یسوع مسیح تنہائی میں دعا کیا کرتے تھے، اور اس کے پاس وقت تھا اتنے مصروف دنوں کے باوجود۔ پہلی بات جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 35 سے 39 آیت میں، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے، اور جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں۔ اور وہ تمام گلیل میں ان کی عبادت میں خانوں میں جا کر منادی کرتا اور بدروہوں کو نکالتا رہا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے کیا، اس نے دعا کی۔ پہلے تنہائی میں دعا بڑی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ، تنہائی میں کوئی جگہ، تنہائی میں کیا آپ کے پاس ایسی جگہ ہے جہاں آپ دعا کرتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی جگہ آپ نے مقرر کی ہے جہاں آپ دعا کرتے ہیں، جہاں آپ بائبل اسٹڈی کرتے ہیں؟ آپ اپنے بیڈ کے ساتھ بیٹھ کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ لوکا 6 باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں ہمیں مزید پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح یقیناً
دعا میں مصروف تھے، وہ دعا کر رہے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تنہائی میں دعا کرنا پسند کیا، اور جب انہوں نے تنہائی میں دعا کی تو بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ اپنی جگہ سے بہتر ہونے لگی۔ آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ آئیے 6 باب، لوکا 6 باب اور اس کی 12 اور 13 آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ لوکا 6 باب اور اس کی 12 اور 13، یہاں پر یہ لکھا ہے، اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری۔ جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 چن لیے اور ان کو رسول کا لقب دیا۔ بڑا اہم کام تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کا چناؤ کرنے والا تھا، لہٰذا اس نے پوری رات دعا میں گزار دی۔ آپ اور میرا اور آپ کا رد عمل کیا ہے؟ ہم کتنا وقت دعا میں گزارتے ہیں؟ لیکن یسوع مسیح اپنے طور پر اس عمل کو دہرا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے باپ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور اس سے دعا کرنے کی، تاکہ وہ اسے بتا سکے کہ اس دن اس نے کیا کیا ہے۔ دعا کے ذریعے یسوع مسیح خدا کو تلاش کرتا ہے۔ کیا میں اور آپ خدا کو تلاش کرتے ہیں؟ اور یسوع مسیح ہمیں بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی ویسا ہی کریں، یعنی اس کی نقل کیا کریں، دیکھیں کہ وہ کیا کرتا تھا، اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہم یسوع مسیح کی طرح معجزات کرنے والے بن جائیں گے۔ خاص حالات میں، جہاں تک کہ وہ پوری رات دعا میں وقف کرتا تھا، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے لوکا 6 باب اس کی 12 اور 13 آیت پڑھی ہے۔ کیا ہمیں بھی ہر روز یسوع مسیح کی طرح دعا کرنے کے ذریعے خدا کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے؟ تاکہ ہمیں اس کی مرضی معلوم ہو، اس کی مرضی کو جاننے کے لیے ہم اس سے دعا کرتے ہیں۔ خاص حالات میں کیا ہم خاص طور پر دعا کے ذریعے خدا کو تلاش نہیں کرتے؟ اگر نہیں کر رہے تو مجھے اور آپ کو لازمی طور پر اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس کے بعد کیا کیا؟ شفا دی۔ کس کو شفا دی؟ ایک کوڑی کو۔ اور اس سے ایک عجیب بات اس نے کی یسوع مسیح نے، مرکز 1 باب اور اس کی 44 آیت، اور اس نے کہا خبردار کسی سے کچھ نہیں کہنا، مگر اپنے تئیں کہن کو دکھاؤ اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزرا، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ کوڑی اپنی بیماری کی وجہ سے تمام انسانی رابطے سے الگ رہتے تھے، اور اس نے یسوع مسیح کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے بھیک مانگی۔ کیا مانگی؟ کہ مجھے شفا دے۔ عزیزو، ہم گناہ کی بیماری میں مبتلا ہیں، کیا ہم اس کے پاس آتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیماری اس کو بتاتے ہیں کہ ہمیں گناہ کی بیماری کون سی ہے تاکہ وہ مجھے شفا دے؟ عزیزو، مجھے اور آپ کو اس کے پاس آنا ہے۔ اور جہاں پر دیکھتے ہیں اس نے احترام کیا، اس نے کہا موسیٰ نے جو کچھ کھایا کاہن کو دکھاؤ۔ کاہن کو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ گھر نہیں جا سکتا کاہن کو دکھائے بغیر، اس لیے کاہن کو دکھانا کتنا ضروری تھا۔ اس نے کہا کہ کاہن کو دکھا اور جو چیزیں تجھے کہا گیا وہ نذرانہ پیش کر۔ یسوع مسیح شریعت کے برعکس بھی کام کر رہے تھے۔ کوڑی کو چھونا تندرست آدمی کے لیے ناپاک ہو جانا تھا، لیکن یسوع مسیح نے اس کو چھوا، اور لیکن کوڑی کی ناپاکی حاصل کرنے کی بجائے کوڑی نے یسوع مسیح کی شفا کو حاصل کر لیا۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں گے تو یقیناً وہ آپ کو شفا دے گا۔ جب ہم اپنے گناہ اور گندی باتیں اور جو کچھ ہمارے اندر گندگی پائی جاتی ہے اس کے پاس، یسوع کے پاس آتے ہیں تو وہ ہم سے جدا نہیں ہوتا۔ وہ جیسے کوڑی کو نا اس نے چھوا، وہ آپ اور مجھے بھی چھو سکتا ہے۔ وہ ہمیں معافی اور شفا بخشے گا
ہمیں اپنی طرح پاک صاف کر لے گا، جس طرح اس نے کوڑی کو کیا تھا۔ ایسے شفا دینے کے بعد اس نے دوہرے مقاصد کے لیے 2 احکامات اسے دیے۔ پہلا حکم کیا تھا؟ اپنے تئیں کہن کو دکھا، اور دوسرا کیا تھا؟ خاموش رہنا۔ یسوع مسیح نے شریعت کا احترام کیا۔ کہنوں کے لیے یہ موقع تھا کہ وہ اسے بطور نجات دہندہ قبول کر لے۔ عزیزو، کتنا اہم موقع تھا۔ وہ ذات کو دیکھا، لیکن انہوں نے اس موقع کو گوا دیا۔ اس نے کہنوں کو کوڑی کے خلاف کوئی منصوبہ بنانے سے روکا۔ کہنوں کو کوڑی کے خلاف کوئی، اس لیے اس نے کہا خاموش رہنا، تاکہ وہ اس کے خلاف کوئی منصوبہ نہ بنا سکے۔ اس نے ہجوم میں مسیح کی امید پیدا کرنے سے گریز کیا۔ اس نے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس نے دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ زمین پر نجات دہندہ کی زندگی آسان نہیں تھی، لیکن وہ کھوئے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے کام کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکا۔ ہر وقت وہ اس بات کے لیے تیار رہتا تھا کہ وہ دوسروں کے کام آئے۔ اس نے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک بے لوث زندگی گزاری ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے محنت اور تھکا دینے والے سفر سے آزاد ہونے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے بار بار ایسے سفر اختیار کی جو تھکا دینے والے تھے، تاکہ خدا کا کام کرے۔ خدا کا کام اس کے لیے بہت ہی اہم تھا۔ اس نے کہا، ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بطوروں کے بدلے فدیہ میں دے دے۔ یہ اس کی زندگی کا ایک عظیم مقصد تھا۔ تمام دوسری چیزیں اتنی اہم نہیں تھیں جتنی لوگوں کو خدا کے پاس لانا تھا، خدا کی مرضی پوری کرنا تھا، اور اس کا کام ختم کرنا اس کے لیے کھانے پینے کی طرح تھا۔ اس کے کام میں خود کا کوئی خیال بھی نہیں رکھتا تھا۔ عزیزو، مرکز کی اس انجیل میں پہلے باب میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نجات دہندہ کو دیکھتے ہیں، کس طرح وہ معجزات کر رہا تھا اور لوگوں کو بچا رہا تھا، کس طرح اس نے تعلیم لوگوں کو دی، کس طرح وہ دعا کرتا ہے۔ یہ تمام طریقے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ کس طرح اگر ہم اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں طاقت کہاں سے ملتی ہے، یہ دکھاتا ہے، اور اس طاقت کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ عزیزو، مرکز پہلے باب میں یہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ آج کا دن جو آپ نے یسوع مسیح کے ساتھ گزارا ہے وہ آپ کے لیے باعث برکت ہو، کیونکہ یہ دن میرے لیے ضرور باعث برکت ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔